السلام علیکم جی۔ آج کی جو ہماری یہ جو ویڈیو ہے، آج کا یہ مطلب نا جو مونولوگ ہے، اس کا بیسک ٹاپک ہے غزالی، ان کا فلسفہ، خرق عادت اور سائنس۔ بیسیکلی ہم نا غزالی کے تھیسس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ انہوں نے ایک نظریہ دیا جسے خرق عادت جو نہ کہتے ہیں۔ اس اس ویڈیو کی ایکچولی میں وجہ یہ ہے کہ ریسنٹلی پچھلے کچھ سالوں میں پاکستان میں ایک بہت نہ طوفان کھڑا کیا گیا۔ بہت سے کچھ لوگوں نے، میں یہاں کسی کا نام نہیں لوں گا، انہوں نے یہ عوام میں مختلف فورمز پر اس کو یہ پھیلانا سٹارٹ کیا کہ جی مسلمانوں میں سائنس کے نہ زوال کی جو وجہ ہیں وہ مطلب نہ غزالی ہیں، اور بھی نہ وہ جو نہ وجوہات کے مطلب ایگری کریں گے، لیکن وہ کہیں گے کہ مین جو نہ وجہ ہے نا وہ انٹلیکچوئل جو وجہ ہے وہ بیسیکلی نہ غزالی ہیں۔ تو اس پر لوگوں نے جواب بھی دیے ہیں، بہت سے لوگوں نے اس پر ان لوگوں کو جواب بھی دیے ہیں کہ نہ جنہوں نے یہ کلیم کیا تھا، لیکن آئی تھنک دس ڈبیٹ از نیور سیٹلڈ۔ اور سم ہاؤ میں کچھ اس طرح کی ڈبیٹس کا حصہ رہا ہوں کچھ فورمز پر، سو آئی جسٹ فیلٹ دا نیڈ کہ، یا آپ یہ کہہ لیں کہ میں کم از کم اپنی نہ کلیئرٹی کے لیے جو ایک آرگومنٹ ہے، فار سیک آف آرگومنٹ، میں تو میرے خیال میں یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہم اس کو لاجیکلی یا تھوڑا ایکڈیمیکلی اسٹڈی کر کے وہ دیکھیں کہ کیا واقعی ایسا ہی ہے کہ سائنس کے نہ زوال کی جو وجہ ہیں وہ نہ غزالی ہیں۔ تو میں اس ڈیبیٹ کو ریلیجیس سائڈ پر نہیں لے کے جاؤں گا، کیونکہ یہ ڈیبیٹ ایکچولی میں اٹ سیلف مطلب نہ ریلیجیس نہیں ہے۔ تو غزالی جو ہیں وہ مطلب ایک جو نہ فلسفی تھے، مسلمان جو فلسفی تھے، اور مطلب نہ متکلم تھے، علم کلام پر ان کو نہ مہارت تھی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی نہ حدیث کا ایک جو نہ ڈسکورس ہے، یا یہ نہ قرآنی آیات سے ریلیٹڈ ہے، گو کہ اس میں ریلیجن کا آسپیکٹ تو ہے اور وہ رہے گا، کیونکہ ان دی اینڈ غزالی کا جو سٹانس ہے وہ نہ خدا کی ذات ہے۔ بٹ ہم مطلب نہ پرٹیکولرز کی اگر بات کریں تو ہم جو ہے وہ نہ ریلیجن سے زیادہ نہ فلسفہ کی طرف اس نہ ڈیبیٹ کو جو نہ رکھیں گے، کیونکہ یہ ساری بات جو ہے ایکچولی میں نہ فلسفہ سے نہ ریلیٹڈ ہی ہے۔ آپ اس کو جو نہ مذہب اور سائنس کا نہ فلسفہ میں کہہ سکتے ہیں، یا بیسیکلی ایکچولی میں نہ یہ سائنس کا نہ فلسفہ ہے۔ تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ہم سٹارٹ میں بات کریں گے امام غزالی کے فلسفہ خرق عادت کی، کہ وہ کیا ہیں، اس کے کیا پوسچولیٹس ہیں، یا اس کے کیا نہ پریمیسز ہیں، پھر معجزوں کی کیا نہ حقیقت ہے، اور سائنس اور امام غزالی کا جو نہ خرق عادت ہے وہ معجزوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور آخر پر ہم اس سوال کو تھوڑا سا ایکڈیمیکلی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ غزالی اور سائنس کے نہ زوال میں کیا نہ کورلیشن ہے، اور کیا یہ واقع ہی ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہے۔ تو اس انٹروڈکشن کے ساتھ ہم چلتے ہیں پہلی اپنی نہ سلائیڈ کی طرف۔ جی، تو غزالی کا فلسفہ خرق عادت۔
تو سب سے پہلے امام غزالی کا ایک بریف انٹروڈکشن اگر دیا جائے تو امام غزالی کی بہت سے شعبوں میں مہارت ہے. اس میں ممکن ہے سائنس بھی ہو یا کم از کم جو سائنس کا فلسفہ تو ہے. بیسیکلی وہ ایک مسلمان جو فلسفی تھے اور متکلم تھے, علم کلام پر مہارت رکھتے تھے. پھر وہ صوفی تھے. اب صوفی کیا ہوتا ہے یہ ہماری اس فیلڈ سے ریلیٹڈ نہیں ہے, لیکن لوگ جانتے ہیں کہ امام غزالی جو تھے وہ صوفی تھے, اور ان کی بہت ساری کتابیں جو صوفیزم پر ہیں. یعنی کہ وہ ایک ہی ٹائم میں وہ جو مذہبی جو سائنسز ہیں جیسے فقہ ہے, جیسے حدیث ہے, ان پر بھی ان کو مہارت تھی, اور وہ اس کے ساتھ ساتھ مطلب جو فلسفی بھی تھے, اور علم کلام پر بھی مہارت تھی. علم کلام بھی بیسیکلی ایکچولی میں فلسفہ کی ہی ایک برانچ ہے کہ آپ عقل کا یوز کرتے ہیں یا ریزن کا یوز نہ کرتے ہیں عقیدے کے آرگومنٹ کے طور پر. تو ہم بات کریں گے امام غزالی کے فلسفہ خرق عادت کی. اچھا جی, امام غزالی نے بیسیکلی آج سے رفلی 1000 ایئرز اگو پہلے یہ کتاب لکھی تحافت الفلاسفہ. تحافت الفلاسفہ بیسیکلی آئی تھنک یہ غالباً 1095 یا 96 میں لکھی گئی, تو یہ رفلی 1000 ایئرس مطلب بنتے ہیں. تو بیسیکلی اس میں امام غزالی نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو بیسیکلی فلاسفہ ہیں, اب فلاسفہ کیا ہیں؟ فلاسفہ بیسیکلی وہ مسلمان فلسفی جنہوں نے ارسطو کے اسکول آف تھاٹ یا ان جنرل گریک اسکول آف تھاٹ کو لیا اور اسے منوان اسلام سے کنسسٹنٹ سمجھ لیا, یا آپ یہ کہہ لیں انہوں نے انکارپوریٹ کر لیا اس کو. تو ان کو فلاسفہ بیسیکلی جو کہا جاتا ہے ہسٹری میں. تو بیسیکلی یہ تحافت الفلاسفہ اٹس اے کائنڈ آف تھیسس جس میں امام غزالی نے کچھ اس طرح کا پرنسپل اپنایا کہ اوکے, ہم فلاسفہ کے جو دعوے ہیں ان کو لیں گے, اور فار ٹائم بینگ ہم ان سے ایگری جو کریں گے, اور پھر ان پر آرگومنٹ جو کر کے جو دیکھیں گے کہ کیا ان کے جو دعوے ہیں وہ فلسفہ آرگومنٹ یا وہ جو منطق پر پورے اترتے ہیں یا وہ نہیں اترتے. تو یہاں پر کچھ لوگ اکثر یہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی اچھا جی امام غزالی تو سو کالڈ کوٹ اینڈ کوٹ مولوی تھے, تو بس یعنی کہ بہت سارے ہمارے جو لوگ جو ہیں جو زیادہ تر ریلیجن میں ان کو یا جو دلچسپی نہیں ہے, یا وہ ان کی اسٹڈی ہی نہیں ہے, تو ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ اچھا جو لوگ بھی وہ مذہبی ہیں یا صوفی ہیں دے آر جسٹ فالوورز آف ریلیجن اینڈ دے ڈونٹ کویسچن تھنگز, یا وہ لوگ فلسفی نہیں ہوتے. تو امام غزالی نے اگر تحافت الفلاسفہ لکھی ہے تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ آپ کسی فلاسفر کو تب تک غلط ثابت نہیں کر سکتے جب تک آپ خود فلاسفر نہ ہو. تو بیسیکلی یہ مطلب فلسفے کا ہی جو تھیسس ہے. تحافت کا میننگ ایکچولی ہوتا ہے سیلف کانٹراڈکشن. تو بیسیکلی اس کتاب میں امام غزالی نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کیسے جو فلاسفہ جو دعوے کرتے ہیں وہ ان کے اپنے ہی جو مطلب ان کے پریمیسز ہیں وہ
اس کے بیونڈ نہ وہ نکل جاتے ہیں، وہ کلیم ہی نہیں کر سکتے اکارڈنگ ٹو فلسفہ جو وہ کلیم کر رہے ہیں. سو آئی تھنک دس از دا مین تھیسز آف دس بک. تو بیسیکلی ہم نہ فلاسفہ کی بات کریں تو ارسطو کا اسکول آف تھاٹ، اور مسلمانوں میں غزالی سے 100-150 سال کے اندر ان سے پہلے جو لوگ آئے، ابن سینا اور فارابی، ان کے مطلب نا نظریات جو کہ بیسیکلی ارسطو ہی کے ارسٹوٹلین اسکول آف تھاٹ تھا جو کہ مسلمانوں نے اڈاپٹ کیا. تو بیسیکلی ان کے نظریات پر اعتراضات اٹھائے امام غزالی نے، اور ان کو یہ شو نہ کروایا اس کتاب میں کہ اچھا تم یہ اگر کلیم کرتے ہو تو تمہاری پیچھے، اس کے پیچھے جو تمہاری آرگومنٹس ہیں وہ آرگومنٹس تو کچھ اور نہ بتا رہی ہیں، لیکن نہ تمہارا نہ کلیم جو ہے وہ کچھ اور ہے. اچھا، کیپ ان مائنڈ کہ پیپل لائک ابن سینا، فارابی، امام غزالی نے ان کے سائنسی نتائج سے انکار نہیں کیا. اوکے، دیٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. ابن سینا واز اے بگ نیم. ابن سینا آپ جو میڈیسن کا ان کو مطلب جو فادر کہا جاتا ہے. تو امام غزالی نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا کہ جو انہوں نے کام کیا ہے اس کام کے نہ نتیجے میں سائنس کی نہ فلسفی میں کہ بیسیکلی ان کے کام کے جو ریزلٹس ہیں ان ریزلٹس کی بنیاد پر سائنس کے فلسفہ میں کیا کیا کچھ ایڈ کیا گیا ہے اس پر غزالی کو اعتراض تھا، کیونکہ یہ چیزیں سم ہاؤ بلیف کا حصہ ہوتی ہیں. تو یہاں پر یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ ابن رشد نے تحافت کے خلاف ایک کتاب لکھی جس کا نام انہوں نے تحافت التحافت جو ہے وہ رکھا. اس میں انہوں نے جو ٹریڈیشنل فلاسفہ تھے وہی ارسطو کا اسکول آف تھاٹ اینڈ ابن سینا اینڈ فارابی، ان کا دفاع کیا اور غزالی کے علم الکلام پر اعتراضات اٹھائے. اب اس بات کی ڈبیٹ میں جانا نہ تو اس ٹاپک سے وہ ریلیونٹ ہے سائنس سے کہ امام غزالی کے اور ابن رشد کے اختلافات جن بنیادوں پر ہے، جن لوگوں کو اس میں انٹرسٹ ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. بہرحال اٹس ناٹ دا ٹاپک آف ٹوڈیز ڈبیٹ. اور آئی تھنک اس میں سے بہت ساری چیزیں اس ٹاک میں کور بھی ہو جائیں گی، کیونکہ امام غزالی کا یہ جو تھیسز ہے یہ سارا فلاسفہ کے بارے میں ہی ہے. تو اچھا، وہ کون سے بیسیکلی عقائد تھے فلاسفہ کے، یا ان کے کون سے جو دعوے آپ ان کو کہہ سکتے ہیں. آئی تھنک عقائد کہنا شاید آئی ڈونٹ نو ٹھیک ہے، یعنی بہرحال ان کا دعویٰ تو یہ تھا. تو غزالی نے جن بنیادوں پر ان کی تکفیر کی وہ بیسیکلی 3 پوائنٹس تھے. ایک تو یہ کہ فلاسفہ یہ کہتے تھے کہ کائنات جو ہے وہ ابدی ہے، یعنی کہ the universe is eternal. تو اس پر امام غزالی نے اعتراض اٹھایا. دوسرا، فلاسفہ یہ سمجھتے تھے کہ خدا کو کلیات کا علم تو ہے لیکن جزیات کا علم نہیں ہے، یعنی کہ خدا کی جو ذات ہے وہ یہ تو جانتی ہے کہ کائنات اوور آل کیسی ہے، کیسے کام کر رہی ہے، اس کا ایک یعنی کہ کاسمولوجیکل لیول پر تو جو خدا ہے وہ اس سے اویئر ہے، لیکن ایٹامک لیول پر جو ہے وہ شاید اویئرنس، وہ شاید یہ جو سمجھتے تھے کہ شاید یا تو یہ ضروری نہیں ہے. بہرحال ان کا یہ ماننا تھا کہ جزیات کا علم خدا کو نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ
اس چیز کے قائل تھے کہ یونیورس کی جو نا ڈیسٹنی کیا ہے اوور آل، اس کا علم تو خدا کو ہے، لیکن نہ جو نا جزیات کا علم ہے وہ مطلب نہ خدا کو نہیں ہے. تو اس بات پر نہ غزالی نے اعتراض اٹھایا. تیسری بات ہے قیامت کی نہ حقیقت. فلاسفہ یہ مانتے تھے کہ قیامت والے دن جب لوگ اٹھائے جائیں گے، یا جو قیامت کا ایک ایکسپیرینس ہے، یہ ایک نا روحانی ایکسپیرینس ہے، یا آپ اس کو کسی اور انٹلیکچوئل جو نا لیول پر کوئی ایکسپیرینس کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ نہ جسمانی ایکسپیرینس نہیں ہے. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی نہ جسمانی نہ مشاہدہ نہیں ہوگا. تو اس پر بھی جو ہے وہ غزالی نے اعتراض اٹھایا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، قیامت جو ہے وہ بالکل ایک نہ جسمانی نہ مشاہدہ ہوگا. اب یہ تینوں باتیں جو ہیں، although it looks like well they are beliefs, they are not related to beliefs، لیکن غزالی نے ان کا رد کسی مطلب ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے زیادہ آئی تھنک کہ انہوں نے فلوسافیکل پوائنٹ آف ویو سے ان کا جو نا رد کیا. بیکاز اگین ان کا تھیسس یہ تھا کہ نہ فلاسفہ کے ہی جو نہ دعوے ہیں، انہی کی نہ باتوں پر ہم اپلائی کر کے انہی کا فلسفہ انہی کے جو نہ دعووں پر اپلائی کر کے جو نہ دیکھیں گے، اور دیکھیں گے کہ کہاں پر جو ہے نہ وہ فیلسی ہے. تو یہ بیسیکلی تین وہ باتیں ہیں. اس کے علاوہ معتزلہ کا جو رد ہے وہ بھی امام غزالی ان کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے. امام غزالی چونکہ یہ اشریہ اسکول آف تھاٹ کے تھے، تو اب یہ اشریوں اور معتزلیوں کے آپس میں اختلافات، ایکچولی میں مسلمانوں میں 4 بڑے تھیولوجی کے اسکول آف تھاٹ رہے ہیں. اس میں اشری واز دا موسٹ اشریہ واز ہو کیم اپ ایز دا موسٹ پاپولر ون ان دی اینڈ. تو معتزلہ کا بھی جو ہے وہ امام غزالی نے جو ہے ان سے اختلاف کیا. بہرحال یہ اس ڈیبیٹ کا ٹاپک نہیں ہے، بیکاز دیز تھنگز آر ناٹ ریلیٹڈ ٹو سائنس ان اے ویری انڈرسٹینڈیبل وے. تو ہم بات کریں گے ان کے فلسفہ نہ تکفیر کو چھوڑ کے، ہم ان کے فلسفہ جو خرق عادت ہے اس کی بات کریں گے. اچھا جی، تو یہ بیسیکلی ساری بات گھومتی ہے نہ کوزیلٹی اور اوکیجنلزم کی نہ ڈیبیٹ پر. نہ کوزیلٹی ورسز اوکیجنلزم، یعنی کہ نہ سبیبیت بمقابلہ نہ خرق عادت. کوزیلٹی یہ کہتی ہے، جو کازل اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ چیزوں کے اسباب ہوتے ہیں، اسباب کے بغیر چیزیں نہیں ہوتی. لیکن وہ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اسباب جو ہیں وہ اٹل حقیقت ہیں. تو اس کو علت اور نہ معلول کا نہ کانسیپٹ بھی کہا جاتا ہے، کہ اگر ایک چیز جو ہے وہ کوئی چیز نہ کاز کر رہی ہے تو نہ ایفیکٹ کے طور پر ایک چیز ہو رہی ہوگی. تو یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو نہ ریلیشن ہے آپس میں، اس کو نہ کوزالٹی کہتے ہیں. جیسے اس کی مثال ہے روئی کا آگ سے جلنا. اب یہ ایک نہ مشاہدہ ہے. ہم عادت کے طور پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عادت تو یہی ہے کہ آپ جب بھی روئی کو آگ اس کے نہ قریب لے کے جائیں گے، اس کو آگ نہ دکھائیں گے، تو روئی جو ہے وہ جل جائے گی یا جلنا شروع ہو جائے گی. لیکن یہاں پر ایک بہت بڑا منطقی نہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کیا نہ سبیبیت یا کاز اینڈ ایفیکٹ یہ ایک لاجیکل نیسیسٹی ہیں، یعنی کہ کیا نہ سبیبیت جو ہے وہ نہ ضروری ہے. یہ بہت بڑا کویشچن تھا ایکچولی میں نہ فلسفہ مطلب نہ فلسفہ کے اندر. یہ ایک ایسا مسنگ لنک تھا کہ
جہاں پر پھر بہت سارا تھیسس اس مسنگ جو لنک پر آ کر نہ کھڑا ہوتا ہے. تو ایکچولی میں اس میں جو ریشنل پوائنٹ آف ویو ہے نا فلاسفرس کہ ہاں وہ تو یہی ہے کہ دو واقعات کا ایک نہ تسلسل میں ہونا ان کے درمیان کسی ضروری نہ سبب کو جو نہ ظاہر نہیں کرتا. اوکے لیٹس نہ بریک اٹ ڈاؤن. آگ ہے، روئی ہے، آگ روئی کو نہ دکھائیں گے اور آگ لگی ہے. آگ روئی کو نہ دکھائی ہے، یہ ایکٹ ہے. روئی جو نہ جل گئی ہے، یہ ایک نہ ریئیکشن ہے. لیکن کیا یہ واقعی نہ ضروری ہے؟ یہ لاجیکلی اسٹیبلش نہیں ہو سکتا. یہ لاجیکلی اسٹیبلش ریشنل ایکسیس وہاں تک نہیں جا سکتی کہ آپ اس کو لاجیکل نہ گراؤنڈز میں ایک جو نہ ریشنل پوائنٹ آف ویو سے اس کو ایکسپلین جو نہ کر سکیں. اینڈ دیٹ واز دا مین پوائنٹ آف نہ غزالی اینڈ آلسو نہ ہیوم. بائی دا وے ہیوم غزالی کے 700 سال بعد آیا. ہی از اے ویسٹرن فلاسفر اینڈ اٹس ناٹ نون کہ ہیوم نے جو ریشنل اسکیپٹسزم ہے وہ غزالی سے ہی امپورٹ کیا ہے یا نہیں. اٹس آئی مین دس از ناٹ دا ٹاپک آف آور ڈبیٹ, but it's very interesting that Ghazali and Hume actually converge on this point کہ ہم لیٹر جا کے نہ دیکھیں گے کہ کیسے غزالی اور ہیوم پھر بالکل ہی ایک دوسرے سے اپوزٹ جو نہ چلے جاتے ہیں, لیکن ان کا سٹارٹنگ پوائنٹ سیم ہے, آرگومنٹ سیم ہے کہ دو واقعات کے نہ یکے بعد دیگرے ہونا یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ دوسرا جو ہے وہ نہ پہلے کی جو نہ وجہ سے ہوا ہے. So Ghazali was very clear about that. So یہ وہ مسنگ لنک تھا. اچھا اس پر لیکن ایکسپلینیشن پھر غزالی کی اور ہیوم کی الگ الگ ہو جاتی ہے کہ کیوں. یہ جو ایک کویشچن ہے کہ اچھا ہم نے اسٹیبلش کر لیا کہ ریشنل ایکسیس نہیں ہے کہ ہم اور ریشنلی اسٹیبلش کر سکیں کہ دو واقعات کے نہ درمیان میں ایک لنک ہے, اور وہ لنک جو ہے وہ نہ ضروری ہے. کیپ ان مائنڈ دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ کہ وہ لنک جو ہے وہ لاجیکل نہ نیسیسٹی ہے, یہ آپ ریشنلی اسٹیبلش نہیں کر سکتے. لیکن اس پوائنٹ سے پھر جو اخذ کیا نہ غزالی نے اور ہیوم نے, دیٹس ٹوٹلی 180 اپوزٹ ٹو ایچ ادر. لیکن وہاں پر جانے سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ اچھا انسانی عقل کے اپنے نہ معیار ہیں چیزوں کو سمجھنے میں. تو انسانی عقل تو ہمیشہ اسباب کو نہ تلاش کرتی ہے. تو یعنی کہ کبھی بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ کیوں ہوا ہے. تو انسانی عقل کو اسباب کی تلاش رہتی ہے یا اس کے اندر ایک نہ خواہش رہتی ہے. تو اچھا یہاں پر اب ہم نہ چلتے ہیں کہ نہ غزالی اور ہیوم کے جو نہ ڈفرینسز ہیں, ویری امپورٹنٹ پارٹ آف دا ڈبیٹ وہ یہ ہے کہ اچھا غزالی یہ کہتا ہے کہ چونکہ دو واقعات کے درمیان لنک اسٹیبلش نہیں ہو سکتا تو آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ جو مطلب نا سبیبیت ہے وہ ایک لاجیکل یعنی کہ وہ مطلب نا ضروری ہے. پھر بہت سے دوسرے آرگومنٹ سے وہ چونکہ مطلب نا خدا کی بات کرتے ہیں تو وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی جسے آپ نہ سبب سمجھتے ہیں وہ عادت ہے, وہ لاجیکل نہ نیسیسٹی نہیں ہے. جو چیز یہاں پہ لاجیکلی مطلب نہ ضروری ہے اس مسنگ لنک کاز اور افیکٹ کے درمیان میں, وہ مطلب نہ خدا کی ذات ہے, وہ ایک نہ ڈیوائن ایجنسی ہے. دیٹس دا مین پوائنٹ. یعنی کہ
اسباب کسی سیکنڈری جو نا لیول پہ ہو سکتے ہیں، لیکن وہ کوئی اٹل حقیقت نہیں ہو سکتے. اس پر بعد میں آئیں گے کہ وہ ایسا کیوں کہتے ہیں کہ اٹل نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے، اس کی وجہ صرف ریشنل اسکیپٹسزم نہیں ہے. اس کی وجہ آگے چل کے نہ پتہ چلے گی کہ غزالی یہاں پر مسنگ جو لنک ہے وہاں پر نا خدا کو کیوں جو نا فٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اسباب جو ہیں وہ نا خدا کے جو اتابع ہوتے ہیں، یعنی کہ روئی کا آگ سے اجلنا یہ عادتاً ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی لاجیکلی نہ ضروری ہے، یہ نہیں ہے. لاجیکلی نہ ضروری یہی ہے کہ مطلب نا خدا ہے. تو اب لاجیکلی چونکہ آپ نے نا خدا کو نا ضروری کر لیا تو ٹھیک ہے، اب آپ نا سیکنڈری لیول پر کسی نہ کوزیلٹی کو جو نہ مان سکتے ہیں. ان سمپل ورڈز یہ کہ آگ کی نہ جلانے کی جو نہ طاقت ہے وہ آگ کی اپنی نہیں ہے. یعنی کہ جتنا ممکن یہ ہے کہ آگ نہ جلائے گی، یہ بھی نہ ممکن ہے کہ آگ نہ جلائے. اسی لیے غزالی اپنی کتاب میں نا یہ لکھتے ہیں کہ ہم یہ بھی جائز رکھتے ہیں کہ روئی کو آگ نہ دکھائی جائے اور وہ نہ جلے، اور ہم یہ بھی جائز رکھتے ہیں کہ روئی کو آگ نہ دکھائی جائے اور وہ جل جائے. تو بیسیکلی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسباب جو ہیں وہ کسی اوکیجنلزم مطلب بیسیکلی وہ نا خدا کے جو نتابع ہیں. تو اس سے کیا پتہ پھر چلتا ہے کہ ایکچولی میں ایونٹس جو ہیں وہ جو مطلب نا کازل نہیں ہوتے، ایونٹس جو ہیں وہ اوکیجنلی نا ریلیٹڈ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. سو دیٹس دا مین پوائنٹ. اچھا، اب ہم ہیوم کی بات کرتے ہیں کہ ہیوم یا اس پر اس نے کیوں ایک اوٹرن لیا. Hume was obviously a pure skeptist. Okay. Let's put it this way. Ghazali was a theological occasionalist and Hume was pure skeptist. تو ہیوم نے کہا کہ اچھا اب دو واقعات کے درمیان اگر لنک واضح نہیں ہو رہا ریشنلی، تو یہاں پر اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی نہ خدا ہے جس کی جو نہ وجہ سے کچھ ہوا ہے، کیونکہ یہ بھی جو نہ ریشنل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا جو پوائنٹ تھا وہ یہ ہے. ٹھیک ہے، اور اس نے جو نہ سبیبیت ہے یعنی کہ نہ کوزیلٹی ہے، اس کو اس نے کہا کہ یہ بس انسانوں کی نہ ڈیزائر ہوتی ہے کہ وہ دو ایونٹس کے نہ درمیان میں ایک لنک تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، باقی اس کی کوئی جو نہ ریشنل اس کی کوئی مطلب اسپیس نہیں ہے اس کے لیے. تو یہاں سے ہیوم جو ہے وہ اور طرف چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اچھا کہیں پر اگر کوئی نہ مسنگ لنک ہے تو اس کو نہ خدا سے پر نہیں کیا جو نہ جا سکتا. بٹ نہ غزالی کہتے ہیں کہ وہ نہیں، ایکچولی میں وہ مسنگ لنک نہ خدا ہی تو ہے. تو بیسیکلی یہ ایک دوسرے کے مطلب نہ متضاد رائے یہاں پہ ہو جاتی ہیں. تو اگلی اچھا، یہ بات اب تک کی ڈیبیٹ سے کم از کم ہم یہ تو سمجھیں کہ نہ غزالی کا انکار نہ سائنس سے نہیں ہے، بلکہ نہ فلاسفہ کے ان جو نہ دعووں سے یا ان نہ ریزلٹس سے ہے کہ جو انہوں نے مطلب نہ دیے ہیں. وہ بیسیکلی انہوں نے جو دعوے کیے ہیں ان سے ان کو اعتراض ہے، اور ہم آگے جا کے نہ وہ دیکھیں گے بھی کہ وہ کیا ہے، وہ اعتراضات جو ہیں وہ کیا ہیں. غزالی کسی نے ثانوی اسباب سے انکار نہیں کرتے. غزالی یہ کہتے ہیں کہ عادتاً چیزوں کی عادت جو ہے، عادت کی اپنی ایک نہ حقیقت ہے، عادت کا اپنا ایک پورا فلسفہ ہے کہ چیزوں کی نہ فطرت ہوتی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ جلانا آگ کی جو نہ فطرت ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نہ حقیقت ہے. ٹھیک ہے، غزالی
اسباب کو نا خدا کے جو نا تابع مانتے تھے. تو یعنی کہ یہ کوئی نا سیکولر اوکیجنلزم نہیں ہے, یہ ایک تھیولوجیکل اوکیجنلزم یہاں سے پھر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے اپوزٹ جو پوزیشن پیور اسکیپٹسزم کی ہے وہ مطلب نہ ہیوم کی نہ پوزیشن ہے. غزالی نے سائنسز جیسے کہ نہ ریاضی مطلب منطق, فلکیات اور نیچرل سائنسز, ان سب کو نہ تسلیم کیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ لوگوں کو یہ پڑھنا چاہیے. کوئی ایبسولوٹلی یہ کہیں پر نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ جی مسلمانوں کو سائنس نہیں پڑھنی چاہیے یا اور اگر انہوں نے کہیں ایسا کہا ہے تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ نے اس کو انٹرپریٹ کیسے کرنا ہے. مے بی وٹ ہی مینٹ ٹو سے کہ آپ سائنس پڑھیں, لیکن یہ جو فلسفہ آپ کو نہ فلاسفہ دینے ہیں, آپ اس اعتبار سے نہ سائنس کو لیں. آئی انڈرسٹینڈ کہ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں امام نہ غزالی کی آپ ایک اگر ان کی ہسٹوریکل نہ ڈیولپمنٹ دیکھیں تو وہ آپ کو یہی بتائے گی کہ امام غزالی یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ نہ فلاسفہ کے اسکول آف تھاٹ کو نہ اپنائیں, وہ آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ سائنس نہ پڑھیں. ٹھیک ہے, سو سائنس از ناٹ دا کلپریٹ. سائنس سے پھر آپ جو نا دعوے کرتے ہیں یا آپ جو ان نتائج سے جو فلسفہ گھڑنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں غزالی کہتے ہیں کہ نا خرابیاں نہ ہو سکتی ہیں. اچھا جی, اگلی اب ہم آتے ہیں جو بیسیکلی کور نہ فنڈامنٹل ہے کہ نہ غزالی نے جو نا خرق عادت کا فلسفہ کیوں پیش کیا, وہ ہے بیسیکلی مطلب معجزوں کی بات. تو معجزوں کی حقیقت کیا ہے, یہ ایک بہت بڑا کویشچن ہے. کویشچن یہ ہے کہ اگر نہ سبیبیت نہ ضروری ہے تو پھر آپ معجزوں کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. مثلا اگر آپ کہتے ہیں کہ نیچرل لاز جو ہیں وہ اٹل ہوتے ہیں, تو پھر اٹل تو وہ چیز ہوتی ہے جو چینج نہیں ہو سکتی. تو اگر آگ کی حقیقت میں ہے کہ اس کی یہ حقیقی فطرت ہے کہ وہ نہ چیزوں کو نہ جلاتی ہے, تو پھر آپ ابراہیم علیہ السلام کا وہ جو نہ واقعہ کیسے ایکسپلین کریں گے کہ جس میں آگ نے ان کو نہیں مطلب نہ جلایا. تو یہاں سے پھر ایک کانٹراڈکشن جو ہے وہ پیدا ہو سکتا. اچھا, بیسیکلی یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جس کا آنسر جو ہے وہ نہ فلاسفہ نہیں دے سکتے ہوں گے شاید, واٹ آئی ازیوم. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اسباب جو ہیں وہ اٹل ہوتے ہیں اور ان کی ایک اٹل حقیقت ہے, تو پھر یہ تو ہے کہ یعنی کہ اسباب جو ہیں وہ عادت ہیں اور عادت اٹل ہے. تو پھر سوال یہ ہے کہ جو معجزے ہیں وہ تو نہ خلاف جو نہ عادت ہوتے ہیں, تو پھر آپ کو دونوں میں سے ایک ماننا پڑے گا. یا تو آپ کو معجزوں سے انکار کرنا پڑے گا, آپ یہ کہہ دیں کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں, دس از جسٹ اے اسٹوری. یا پھر آپ یہ مان لیں کہ جو آپ نے نہ سبیبیت کو نہ ضروری کیا ہوا ہے, وہ لاجیکل نیسیسٹی بنایا ہوا ہے, یہ بات غلط ہے. تو امام نہ غزالی یہ دوسری بات سے ایگری کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ معجزے جو ہیں وہ خلاف عادت ہوتے ہیں, تو اس سے نہ ثابت ہوتا ہے کہ نہ سبیبیت جو ہے وہ کوئی اٹل حقیقت نہیں ہو سکتی. کیونکہ اگر یہ اٹل حقیقت ہوتی تو پھر معجزوں کا نہ وقوع پذیر ہونا نہ پاسبل نہیں ہے. اچھا, یہاں پر ایک آرگومنٹ یہ دیا نہ جاتا ہے اس پرٹیکولر پوائنٹ پر کہ جی جو معجزات ہیں یہ تو جسٹ ہمارے بلیف کا حصہ ہیں, تو ہم اس پر سائنس کو کیوں جو نہ پرکھیں, یا ہم سائنس کے معیار پر ان کو کیوں پرکھیں, یہ تو جسٹ ایک بلیف کا حصہ ہے. لیکن یہ کوئی ٹو بی آنیسٹ یہ نہ کوئی لاجیکل آرگومنٹ نہیں ہے. کیونکہ اگرچہ معجزے خلاف عادت ہیں, لیکن وہ ہوئے تو اسی نہ زمین پر ہیں, ہوئے تو اسی جو نہ مادی دنیا میں ہیں. تو مادی جو نہ لیول پر جو بھی چیز آتی ہے وہ نہ فلسفہ کی نہ ڈومین میں آتی ہے. تو یہاں پر پھر یہ آرگومنٹ آئی تھنک ویلڈ نہیں ہو رہتا کہ جی معجزے جو ہیں وہ جسٹ بلیفس ہیں اور ان پر
پر کوئی بات نہیں کی جو نہ جا سکتی، تو بس ان کو آپ جو نہ من و ان مان لیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہ وہ قادر ہے، وہ جو بھی چاہے نہ کر سکتا ہے. اوکے یہ باتیں ٹھیک ہیں، بٹ یہ فلسفے کے ریئل میں نہیں ہے پھر. اوکے دس از آپ پیور تھیولوجیکل فریم ورک میں نہ پھر جو نہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اینی وے اس پر آئی تھنک کہ کسی کو پش نہیں کیا جا سکتا. جو بھی شخص جو بھی ماننا چاہتا ہے وہ مان سکتا ہے. تو بہرحال پوائنٹ وہی کہ یہ وہ پوائنٹ تھا کہ جہاں پر نہ فلاسفہ، جہاں پر امام غزالی نے یہ ثابت کیا کہ دیکھو نا فلاسفہ کے جو دعوے ہیں وہ خود ان کے فلسفوں پر پورے نہیں نہ اترتے، کہ یا تو آپ پھر آگ کو جو نا اٹل مان لیں. تو اچھا یہاں پر ایک کویشچن اور ہے کہ اچھا آگ کو اٹل مان لیں تو آگ کی حقیقت اٹل بھی تو ہو سکتی ہے. دیٹس آلسو اے لاجیکل کویشچن. تو پھر کویشچن یہ ہے کہ اگر آگ بھی اٹل ہے، مطلب جو نا مادہ یہ سارا کچھ اٹل ہے، تو آپ وہی بات کر رہے ہیں نا کہ یونیورس از اٹرنل. تو پھر اگر یونیورس بھی اٹرنل ہے اور خدا بھی اٹرنل ہے، سو ویئر از دا ڈیوائڈنگ لائن؟ ہو از ایکچولی ہو از دا رولر؟ ٹھیک ہے، یہاں سے پھر اگر آپ اس اسکول آف تھاٹ کو لیتے ہیں تو اس کے نیچے پھر ایک سیورل جو ایک نا لیئرز آف کویشچنس ہیں جن کا آپ کو آنسر دینا پڑے گا، اور موسٹ پروبیبلی لوگ آج تک دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ دیر از این الٹیمیٹ آنسر کہ پھر جو آپ کوئی ایسا لے آئیں. تو اچھا پھر یہاں سے ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اچھا پھر امام غزالی نے اس کا کیا مطلب نا نتیجہ نہ نکالا. ایک تو امام غزالی نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، مطلب اسباب جو ہیں وہ اٹل حقیقت نہیں ہو سکتے، یعنی کہ نا کوزیلٹی جو ہے وہ مطلب نا سیکنڈری اس کی نا پوزیشن تو ہو سکتی ہے، وہ کوئی نا پرائم مطلب جو کاز نہیں ہو سکتا. تو پھر غزالی ایک میٹا فزیکل فریم ورک کی طرف یہاں سے نہ مطلب نہ وہ چلے جاتے ہیں. تو بیسیکلی یہاں سے وہ پھر فلسفہ سے ایکچولی میں آؤٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی فلسفے کی حد ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ فلسفہ میں آپ میٹا فزیکل اور نیچرل فلسفی جو ہے اس میں میٹا فزیکل کانسیپٹس یا جو فریم ورکس ہیں وہ ایکسپلین نہیں کیا. ایکچولی میں نے غزالی ایک میٹا فزیکل فریم ورک دیتے ہیں اپنی کتاب میں، کہ جیسے وہ اگزامپل ہے کہ حضرت جو موسیٰ نے علیہ السلام جب انہوں نے لکڑی پھینکی تو وہ سانپ بن گئی. تو اب وہ لکڑی کیسے سانپ بن سکتی ہے؟ اچھا نا فلاسفہ بھی الٹا کویشچن یہ کر سکتے ہیں کہ بھائی جو نا لکڑی اور چیز ہے، سانپ اور چیز ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اگر تم کہہ رہے ہو کہ ہم غلط ہیں تو تم بھی تو بتاؤ نا کہ تمہارے پاس اس کی کیا جو نا جسٹیفیکیشن ہے. تو وہاں پہ پھر امام غزالی جو ہے وہ ایک میٹا فزیکل فریم ورک جو نا دیتے ہیں، اس میں وہ نا بتاتے ہیں کہ آئی تھنک کہ شاید سانپ اور نہ لکڑی جو ہیں وہ دونوں چونکہ نہ زمین کی جنس سے ہیں، تو یہ انٹر کنورٹیبل جو نا آئٹمز ہیں. اٹس لائک انرجی کین بی چینج انٹو میٹر اینڈ میٹر کین بی چینج انٹو انرجی، سم تھنگ لائک دیٹ. تو وہ کم از کم ایک میٹا فزیکل فریم ورک جو نہ دیتے ہیں. اوکے، اس فریم ورک پر غزالی گوز آؤٹ آف دا باؤنڈری آف نیچرل فلسفی. But before he leaves the boundary, he showed the philosopher کہ آپ کے فلسفے کی حد یہ ہے کہ آپ معجزوں میں اور عادت میں جو ایک ان کے درمیان میں جو اپوزیشن ہے، آپ کا فلسفہ اس کو ایکسپلین نہیں جو نہ کر سکتا. I think that was the ٹوٹل ڈبیٹ جو کہ ہو رہی ہے. اب آتے ہیں ہم لاسٹ پوائنٹ کی طرف کہ نا غزالی اور سائنس کا نا زوال، ان میں کیا ربط ہے؟ کیا غزالی کی وجہ سے سائنس کا نا زوال ہوا ہے؟
اچھا جی، پہلا ہم کچھ کوشچنس پوچھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں. تو جینوئن کوشچن یہ ہے کہ کیا غزالی کا خرق عادت فطرت کی وضاحت سے روکتا ہے یا وہ آپ کو کوشچن کرنے سے روکتا ہے؟ تو جواب ہے نہیں. غزالی کا خرق عادت تو صرف یہ بتاتا ہے کہ نہ کوزیلٹی کی حقیقت نہ جو نہ سیکنڈری ہوتی ہے، وہ اس کا انکار تو نہیں کرتا. وہ یہ تو نہیں کہتا کہ آگ جو ہے وہ نہ جلاتی. کیپ ان مائنڈ، دیکھیں آگ چیزوں کو نہ جلاتی ہے، یہ نہ مشاہدہ ہے. تو مشاہدے سے تو انکار نہیں ہو سکتا نا. اب آپ کے سامنے ایک چیز کسی چیز کو جلا رہی ہے تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یار وہ نہیں جلا رہی. تو غزالی جو ہیں وہ نہ مشاہدے کا انکار نہیں کر رہے، بٹ کیپ ان مائنڈ کہ نہ مشاہدہ اسباب نہیں نہ بتاتا. مشاہدہ صرف مشاہدہ ہوتا ہے، وہ یہ مطلب فیکٹس ڈو ناٹ ٹیل یو دا تھیوری نہ بیہائنڈ دا ایکچوئل تھیوری بیہائنڈ. آئی تھنک دیٹس دا پوائنٹ. تو کیا غزالی کا نہ خرق عادت فطرت کو نہ اسٹڈی کرنے سے روکتا ہے؟ بالکل نہیں روکتا. وہ جسٹ یہ بتاتے ہیں کہ خلاف فطرت بھی اگر چیزیں ہو رہی ہیں تو وہ بھی کسی فریم ورک کے انڈر ہو رہی ہیں. وہ فریم ورک جو ہے وہ جو نا میٹا فزیکل ہو سکتا ہے. اب میٹا فزکس جو ہے وہ سائنس کی ڈومین میں نہیں ہے. دیٹس اے ٹوٹل سیپریٹ ڈبیٹ. اس پر الگ سے بحث ہو سکتی ہے. تو غزالی نہ تو نہ مشاہدات کے انکاری ہیں، نہ ہی وہ جو نہ فطرت کی نہ وضاحت سے روکتے ہیں. غزالی دیگر فطرت کی نہ وضاحت کے لیے دیگر سے مراد معجزوں کی، کیونکہ معجزے بھی اسی ریئلم میں اگر ہو رہے ہیں تو ان کو بھی ایکسپلین کیا جائے گا. تو وہ ایک یونیفائڈ تھیوری ایک بنا دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایکچولی میں جو نظریہ ہے وہ خرق عادت ہے. یہ جو نا کوزیشن ہے یہ اس خرق عادت کے جو نا انڈر ہے. اس طرح سے اگر آپ اس کو جو سمجھیں گے تو آئی تھنک کہ آپ ایک یونیفائڈ فریم ورک کی طرف ہم جا سکتے ہیں. اینڈ ناؤ کمز دا موسٹ امپورٹنٹ کوشچن فرام ایکڈیمک پرسپیکٹو کہ کیا یہ اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے کہ نہ غزالی کے نہ نظریات سائنس کے خلاف ہیں؟ چلیں نہ فلاسفہ کے خلاف تو ہیں، یہ تو اسٹیبلش ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے بتایا ہے. لیکن کیوں بتایا ہے اس کی وجہ بھی انہوں نے فلسفے سے ہی دی ہے. تو اگر وہ ریفیوٹ کیا ہے فلاسفہ کو تو فلسفے سے ہی کیا ہے. تو انہوں نے کوئی ایسا کچھ انووک نہیں کیا اپنے نا ڈیفنس کے لیے کہ ان پر یہ کہا جائے کہ جی یہ سائنس کے خلاف ہو گئے ہیں. تو یہاں پر پھر اب کوشچن ارائز ہوتا ہے. دس از ویری ایکڈیمک کوشچن کہ کیا غزالی کے مطلب نا نظریات سائنس کے خلاف ہیں. دوسرا کوشچن اس سے بھی بڑا کہ کیا مسلمانوں میں سائنسی زوال کا ربط غزالی کے مطلب نہ نظریات سے جوڑا جو نہ جا سکتا ہے؟ یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا نہ غزالی نے خرق عادت پیش کر دیا تو اب مسلمانوں میں سائنس پڑھنے کا جو نہ رجحان ہے وہ اس وجہ سے کم ہو گیا کیونکہ اچھا جی نہ کوزیلٹی جو ہے وہ اس کی جو نیچر ہے وہ مطلب نہ سیکنڈری ہے. اچھا اول تو یہ کویشچن جو ہے اس میں آپ کو تھوڑا سا ہسٹری کو دیکھنا پڑے گا کہ ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ غزالی کے بعد بھی سائنٹسٹ تو آتے رہے ہیں. غزالی کیم مور دین 1000 ایئرز اگو. اس کے بعد بھی مسلمانوں میں سائنسدان تو آتے رہے ہیں. لیکن اوور آل بہرحال یہ ایک فیکٹ ہے کہ اوور آل مسلمانوں میں ود ٹائم سائنس کا نہ زوال ہوا ہے. لیکن اب یہ نہ زوال غزالی کی نہ وجہ سے ہوا ہے. دیٹس دا کوشچن. یہ اب ان لوگوں نے اسٹیبلش نہ کرنا ہے جو اس نہ ڈومین پر اکثر بات کرتے ہیں اور جو غزالی کو مطلب نہ کٹہرے میں جو نہ کھڑا کرتے ہیں. تو غزالی کا نہ مقدمہ پھر آپ لوگوں نے اگر شروع کیا ہے تو اس کے نہ دلائل بھی آپ لوگ ہی دیں گے. آن دس نوٹ میں
صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی شخص کیا سوچتا ہے یا اس کے ذاتی اس کے ویوز کیا ہیں. کوئی غزالی کو فالو کرتا ہے ویل اینڈ گڈ, کوئی نہیں فالو کرتا, آئی ایم ناٹ کنسرنڈ اباؤٹ اٹ. سو آن دس نوٹ, hopefully we try to understand an overview of this problem کہ نہ غزالی اور سائنس کا جو نہ زوال ہے اس میں جو لنک جوڑا جاتا ہے اس کی نہ حقیقت کیا ہے. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ. اللہ حافظ.